السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میرے پیارے درشکوں، آج کا موضوع اور وشے ہے ماہ رمضان۔ رمضان کا مہینہ توبہ، بخشش اور گناہوں کی معافی والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، تقریباً ایک ہفتہ ماہ رمضان کا ہم سب نے مکمل کر لیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا دیا اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اور اب تک ہم نے کتنے بار توبہ استغفار کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی، اللہ کی طرف خود کو مائل کیے، جھکائے، چھما یاچنا کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہا۔ ہم اپنے آپ کا حساب لیں، اگر کمی ہے، اب تک ہم نے یوں ہی رمضان کے دن گزار دیے، بس روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، گناہوں کا اقرار کر کے توبہ استغفار نہ کی۔ تو میرے بھائیوں، توبہ استغفار کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل اور سمے تلاش نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اس میں جتنی جلدی ہو سکے کرنا چاہیے۔ موت زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ انسانوں کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم توبہ استغفار میں جلدی کریں، اور یاد رکھا جائے توبہ اور استغفار، اللہ نے توبہ کرنے کا آدیش دیا ہے، حکم دیا ہے، گناہوں کو معافی چاہنے پر ابھارا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، تو یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں توبہ اور استغفار جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تو نے تو ہمیں اس بات کا آدیش بھی دیا ہے، دعوت بھی دی ہے، اور کہا بھی ہے کہ توبہ کرو۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اور اللہ تعالیٰ، اے رب ذوالجلال، اے پاک پروردگار عالم، تو نے تو یہ بھی کہا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کا آدیش دیا ہے، اور پھر توبہ کرنے پر کامیابی کا اعلان بھی کیا ہے۔ توبہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی، سورہ نور آیت نمبر 31 ہے۔ تو جہاں ہم توبہ کریں گے، وہیں پر توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے آدیش پر عمل ہوگا، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہوگی، اور ساتھ ہی ہمیں کامیابی بھی ملے گی، سفلتا پراپت ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، توبہ استغفار کریں گے، ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، گناہوں کی معافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 110 ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو انسان برائی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، اور برائی کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے، او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے، انسان اپنی غلطی پر، اپنی کرتوت پر نادم شرمندہ ہوتا ہے،
اور اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، ایسا انسان یجد اللہ غفور الرحیم، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو بخشنے والا، رحم کرنے والا، دیا کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا پائے گا۔ میرے بھائیو، توبہ اور استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے لابھ ہیں۔ آپ توبہ کریں گے بہت فائدہ ملے گا آپ کو۔ میرے بھائیو، آپ سچی توبہ کریں گے، اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف معاف ہی نہیں، چھما ہی نہیں، بلکہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آپ کے گناہ، آپ کے پاپ آٹومیٹک یا آٹومیٹکلی نیک کام میں چینج ہو جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 70 ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ الا من تاب وآمن، جس شخص نے توبہ کیا، اپنے گناہوں سے معافی چاہی، اللہ پر ایمان رکھا، پھر اپنے جیون میں، اپنی زندگی میں چینجنگ لائی، لائف کو بدلنا شروع کیا توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، وہ عمل صالحہ، اچھا عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بے نمازی تھا، خود کو نمازی بنا لیا، پہلے شرابی تھا، اس سے توبہ کر لیا، چوری چپاٹی کرتا تھا، ظلم زیادتی کرتا تھا، بھائیوں کے ساتھ تھا، ان ساری چیزوں توبہ کر کے اللہ سے خود کو ڈرنے والا بنا لیا، وہ عمل صالحہ، اچھا کام کرنا شروع کر دیا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو، ان کے گناہوں کو، ان کے پاپوں کو اچھائیوں میں، نیکیوں میں، اچھے کاموں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، توبہ کا فائدہ ہے، آپ کے گناہ نیکی بن جائیں گے۔ یہی نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اگر بندہ سچی توبہ کرتا ہے، توبہ کے جو شرائط ہیں، جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، ان شرائط کا خیال کرتے ہوئے اگر بندہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا کر کے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ تحریم کی آیت ہے، آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مومنو، ایمان والو، سچی توبہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ رمضان آ گیا ہے، کم سے کم اس کا خیال کرو، اور مہینوں میں تم توبہ نہیں کرتے تھے، کم سے کم اس مہینے میں توبہ کر کے اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی جیون میں، اپنی زندگی میں، اپنے لائف میں چینجنگ لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کا کہہ رہا ہے، رب کا آدیش ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود آرڈر دے رہا ہے، مومنو، ایمان والو، سچی توبہ کرو، توبہ کر کے پھر اس گناہوں کو نہ دہراؤ۔ اللہ نے فرمایا توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، خود ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب ہی تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بہتے ہوئے باغات جنت کے اندر داخل کرے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو میرے بھائیو، ایک طرف اللہ توبہ کا حکم دے رہا ہے، آدیش ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہیں پر اللہ گناہوں کو مٹانے کا اور جنت میں پرویش کرنے کا یا داخلہ کا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ ان قریب ہی اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ اکبر، گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ جنت کا وعدہ ہو رہا ہے رب کی طرف سے۔ میرے بھائیو، آپ سچی توبہ کریں گے، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیاوی تنگی کو دور کر دے گا، مال و اولاد سے نوازے گا، روپیہ پیسہ دے گا۔ سچی توبہ ہو، استغفار ہو، اللہ سے آپ نویدن کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کی درخواست پیش کریں۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میرے بھائیو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافی چاہو گناہوں کی،
انہ کان غفارا، اللہ غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مٹانے والا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیں، جہاں اللہ غفار ہے، گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، بار بار گناہوں کو بخش دے گا، بار بار معاف کرے گا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فائدہ بھی بتایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو اتارے گا۔ اللہ اکبر، قحط ساری رودی ختم ہو جائے گی، زمین لہلہانے لگے گی، فصل تیار ہو جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دولت بھی دے گا، روپیے پیسے ڈالر اور ریال بھی اللہ دے گا، اگر سچی توبہ رہی۔ انسان رو رو گر گرا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اپنی زندگی میں اپنی جیون میں تبدیلی لے آئے، اللہ تعالیٰ صاحب مال بنائے گا، دولت دے گا، روپیے پیسے دے گا، فقر و فاقہ، تنگی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال دولت دے گا۔ آگے کیا بتایا؟ بنین، بچے بھی۔ توبہ استغفار ہو اللہ سے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کر لے، اللہ والا بنا لے، اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں بھی دے گا۔ شادی کے 10 سال ہو گئے، بچے نہیں ہیں، اللہ کی قسم سچی توبہ، ہم اور آپ سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنائے گا، بیٹا بیٹی کی نعمت سے نوازے گا، رب کا وعدہ ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹے اور بیٹی پانے کے لیے قبروں پہ نہ جائیں، مزار باباؤں کے پاس نہ جائیں، ولیوں کے پاس نہ جائیں، اللہ دے گا۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہمارا رب بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے دوا علاج میں، لیکن اللہ نے قلم چلا دیا، بانج بنا دیا، تو پھر صاحب اولاد نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور پھر اس بات سے بھی نا امید مت ہو کہ ہم کن کن گناہوں سے توبہ کریں۔ پوری زندگی پاپ سے بھرا ہوا ہے، ہم گناہ ہی کرتے رہے، بچپن بھی گیا، جوانی بھی چلی گئی گناہ کرتے ہوئے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی، گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں۔ کن کن گناہوں سے ہم توبہ کریں گے؟ انسان نا امید مت ہو۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ تعالیٰ دیاوان ہے، رحم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے نبی آپ کہتے میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کے، پاپ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، گناہ کر لیا ہے، بہت زیادہ گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کن کن گناہوں سے ہم توبہ اور چھما مانگیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے گا تمہارے سارے گناہوں کو، سارے پاپ کو مٹا دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہم توبہ کریں، توبہ استغفار سے ہم دوری اختیار نہ کریں، بلکہ حدیث آتی ہے ترمذی کی 3540 نمبر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اللہ اکبر، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان بھر تمہارا گناہ ہو جائے، گناہ کر کے، کم گناہ نہیں بہت گناہ کیا ہے، پوری زندگی تم گناہ کرتے رہے، آسمان بھر تم گناہ کر کے میرے پاس آؤ، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان بھر گناہ ہو جائے، ثم استغفرتنی، پھر مجھ سے گناہوں کی معافی چاہو، چھما مانگو، اللہ تو غفار ہے، بار بار گناہوں کو بخشنے والا، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے پاپ کو چھما کر دے،
ثم استغفرنی غفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے گناہوں کو چھما کر دوں گا، معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں توبہ استغفار کریں، اور یاد رکھیں انسان صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے فلاں حرام کام ہو گیا ہے تو ہم ان غلط کاموں سے، حرام کاموں سے ہم توبہ کریں۔ میرے بھائیو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا ہے مجموعہ فتاویٰ کے اندر کہ التوبۃ من ترک الواجبات و فعل المحرمات، کہ انسان توبہ جہاں حرام کاموں سے، کہ انسان حرام کام کر چکا ہے، شراب پی چکا ہے، زنا کر چکا ہے، اپنے بھائیوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے، یا اور بھی غلط کام کیا ہے، ان محرمات سے، ان غلط کاموں سے بندہ توبہ کرے۔ وہیں پر انسان فرائض کی ادائیگی میں کمی کیا ہے، واجبات میں کمی کیا ہے، نماز چھوڑا ہے، روزہ چھوڑا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی لایا ہے، بلکہ زکوٰۃ بھی نہیں دیا۔ ہمارے بہت سارے بھائی کمپنیوں میں جانا ہوتا ہے، ابھی تو کورونا کال ہے، بہت سارے بھائی یہ کہتے رہے کہ مولانا ہم تو زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقف تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، گیان میں نہیں تھا کہ بھائی اس طرح مالوں میں زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، ہمارے تو اتنے پیسے بینک بیلنس میں ہے، اتنے اناج اور غلے ہیں، ہم تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ میرے بھائیو تو ایسے بھی بھائی ہیں جو فرائض اور واجبات میں کمی کرتا ہے، بلکہ ایک تو مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جان کر بھی ادا نہیں کرتا ہے، نماز میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ بہت سارے بھائی رمضانی نمازی ہوں گے، رمضان میں نماز پڑھیں گے، رمضان ختم نماز بھی ختم۔ نہیں میرے بھائیو، رمضانی نماز نہ بنائیں، بلکہ اس ایک مہینے میں خود کو پکا سچا نمازی بنا لیں آپ۔ بلکہ مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، بڑے بڑے کبار علماء برشت بدعوان نے کہا ہے کہ جو نمازی نہیں ہے وہ مسلمان ہی کہا رہا، جو مسلمان نہیں تو اس پہ روزے کیسے فرض ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم رمضانی نمازی نہ بنیں، بلکہ اللہ سے وعدہ کریں کہ رب ذوالجلال مجھے احساس ہے ہم نے چھوڑ دیا، واجبات میں کمی کی، فرائض میں کمی کیا، جن چیزوں کو تو نے واجب اور ہم پر انوارج کر دیا تھا اس کو بھی ہم چھوڑتے رہے، اللہ ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو جہاں ہم حرام کاموں سے توبہ کریں، وہیں پر واجبات میں کمی آ گئی ہے، ہم نے نماز چھوڑ دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے مالوں میں سے، تو اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم مالوں کی، پچھلے مالوں کے بھی، اور جو جس پر زکوٰۃ واجب ہے ان سارے مالوں سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے۔ تو میرے بھائیو اس طرح ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ توبہ کے کچھ شروط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو، چونکہ اللہ کا آدیش ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ نے توبہ کرنے پر کامیابی کا اعلان کیا ہے، بلکہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، پریم کرتا ہے توبہ کرنے والے کو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو تو توبہ کے شروط ہیں، ان کا خیال ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو اپنے توبہ کرنے میں، کہ ہم اللہ کا حکم مان کرتے ہوئے، اللہ کے آدیش کی پالن کرتے ہوئے ہم اللہ کے لیے ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں نے فلاں آدمی ہمیں کہا او تو گناہوں سے توبہ کر لیا، نیک بنا لیا، نہیں، لوگوں میں چرچا پانے کے لیے نہیں، شہرت اور ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اپنے پاپوں سے چھما مانگ رہے ہیں۔ اخلاص، پہلی چیز اخلاص ہونی چاہیے، ہم اللہ کے لیے توبہ کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، پوری زندگی گزر گئی گناہ کرتے ہوئے، پاپوں کا ڈھیر لگ چکا ہے، تو انسان شرمائے، اپنے آپ کو شرم محسوس کرے کہ ہم نے کیا کر لیا، کتنے گناہ ہم نے کر لیا، چھوٹے بڑے گناہوں کا ڈھیر ہے، انبار ہے، تو انسان شرم محسوس کرے، ندامت ہو اپنے گناہوں پر۔ اور تیسری شرط یہ ہے
کہ انسان پورا پختہ ارادہ کر لے کہ اب ہم جن گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، جن پاپوں سے اللہ سے چھما مانگ رہے ہیں، ان کو ہم پھر نہیں دہرائیں گے، پھر بار بار نہیں کریں گے، بلکہ جڑ سے ختم کر دیں ان گناہوں کو، اور ان گناہوں کو پھر نہ کرے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے توبہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ہم نے کسی کا مال لے لیا ہے، روپیہ پیسہ لے لیا ہے، زمین جائیداد ہم نے لے لی ہے، تو وہ امانت اپنے بھائیوں کو لوٹا دیں کہ بھائی یہ 10,000 روپیہ آپ کے میرے اوپر رہ گئے تھے، میں تو بھول گیا تھا، یہ آپ کی امانت ہے، لے لیں اللہ کے لیے۔ میں نے آپ کو فلاں موقع سے آپ کو برا بھلا کہا تھا، گالی دی تھی، آپ کی عزتوں کو لوٹا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ یہ زمین آپ کی میرے نام ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، آپ اپنی زمین لے لیں اللہ کے لیے، میں لوٹا رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ نے کسی کا مال لے لیا ہے، کسی کی امانت ہے، روپیہ پیسہ آپ نے لے لیا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، طاقت اور شکتی کا غلط اور مس یوز کرتے ہوئے، غلط استعمال کرتے ہوئے، ایک تو آپ وہ امانت، اگر وہ بندہ زندہ ہے تو آپ ان کی وہ امانت، وہ چیز، وہ روپیہ پیسہ، وہ زمین، وہ جائیداد، وہ ساری چیزیں جو آپ نے لے لیے، دے دیں اپنے بھائیوں کو۔ یا وہ بھائی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی وہ چیز، وہ روپیہ پیسہ، وہ امانت، وہ زمین، وہ جائیداد، ان کے وارثین کو، ان کے بیٹے ہوں، ان کی بیوی ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کو دے دیں۔ یا بالکل ہی ایسے آدمی کا پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی میں کیا کروں، میں نے تو زمانہ ہو گیا فلاں کا میں نے پیسہ لیا تھا، اس آدمی کا پتہ بھی نہیں ہے، سعودی عرب میں نے لیا تھا اتنے ریال، اب میں گھر آ چکا ہوں، اب میں کیا کروں، اس آدمی کا پتہ نہیں، نمبر نہ، نام نہ، ان کے جاننے والے کا علم ہے نہ پتہ ہے، پھر کیا کروں؟ تو اس صورت میں جتنے پیسے آپ نے لیا ہے وہ پیسہ آپ ان کے نام سے صدقہ کر دیں، ان کے نام سے صدقہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کیا ہے، ان کے پیٹھ پیچھے کسی بھائیوں کی آپ نے برائی کی ہے، اور ان بھائیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے میری برائی بیان کی ہے فلاں آدمی کے پاس، تو کم سے کم میرے بھائیوں، آپ اس آدمی کی اچھائی مجلس میں 10 بھائیوں کے بیچ میں ان کی اچھائی بیان کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے گناہوں کی معافی چاہیں۔ تو اس طرح میرے بھائیوں بندہ توبہ استغفار کرے تو توبہ استغفار کا جو فائدہ ہے ہمیں ملے گا، ایک تو اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا ہے، ایک دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو مٹا کر کے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا وعدہ کیا ہے کہ اگر سچی توبہ رہی تو اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا کر کے ہمارے گناہ آٹومیٹکلی نیکی بن جائیں گے اللہ کے فضل و کرم اور ان کے دیا سے۔ اور پھر اگر سچی توبہ رہی تو اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ سچی توبہ رہی، اپنے جیون میں ہم نے تبدیلی لایا رمضان کا فائدہ اٹھا کر کے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں مل پائے گا نہیں، اس رمضان میں ہم خوب محنت کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گر گرائیں گے، توبہ استغفار کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو تنگی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ آپ کے لیے مال و دولت بھی دے گا۔ یا آپ کے بال بچے نہیں ہیں، اللہ کی طرف آپ جھکیں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، اللہ آپ کو بیٹا بیٹیاں بھی دے گا، اللہ آپ کو چاہے گا، اللہ آپ کو پسند کرے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ یہ سارے فائدے ہیں توبہ استغفار میں۔ اس میں ہم کمی کوتاہی نہ کریں، تاخیر نہ کریں۔ موت کا بلاوا کب آ جائے، اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے، کب ہم موت کے چنگل میں پھنس جائیں، جب موت آنے لگے، غرغرے کا وقت ہو، یہ سانس اٹکنے لگے، اس وقت آپ توبہ کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کی سانس غرغرے تک نہ پہنچے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ جب انسان
کہ جانکنی کا وقت ہو، مرنے لگے، آخری سانس لے رہا، اس وقت توبہ کرے، اللہ قبول ہے نہیں کرے گا۔ یا قیامت کی جو بڑی نشانی ہے، آفتاب اس وقت پورب سے نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے پورب سے، لیکن وہ بڑی نشانی ایک وقت آئے گا، آخری وقت ہوگا تو یہ سورج پچھم سے نکلے گا، پچھم سے نکلے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، ان اللہ اکبر یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، کب؟ رات میں، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا انسان توبہ استغفار کر لے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مغربها، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دن میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں، عام طور سے انسان رات کے اندھیرے میں طرح طرح کے گناہ کرتا ہے۔ آج تو میرے بھائی گناہوں کے مختلف راستے ہیں، اور سب سے بڑا راستہ جو ہے اسپیشل گناہ انسان موبائل کے ذریعے سے کرتا ہے، موبائل کا مس یوز کر کے، غلط استعمال کر کے گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، کانوں سے گناہ کرتا ہے، میرے بھائیو گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے۔ اور یاد رہیں، اگر توبہ استغفار نہیں کریں گے، یہ سب کچھ، یہ آپ کے ہاتھ اللہ سے بات چیت کرے گا، آپ کے گناہوں کے بارے میں بتائے گا، یہ آنکھیں آپ کی بولے گی اللہ تعالیٰ سے، جسم کی یہ ساری چمڑیاں اللہ کے سامنے شاہد اور گواہ ہوں گے آپ کے گناہوں کے تعلق سے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسانوں کے یہ ہاتھ بولے گا جن ہاتھوں سے آپ نے مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، موبائل کا، طرح طرح کے گناہ کرتے رہے، ان ہاتھوں سے موبائل کو ٹچ کرتے ہوئے گناہ کرتے رہے رات کے اندھیرے میں، یہ ہاتھ اللہ سے بات چیت کرے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ ہم سے بات چیت کرے گا، بولے گا، انسانوں کے گناہوں کے بارے میں بتائے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پاؤں جسے ہم چلتے ہیں، یہ پاؤں اللہ کے سامنے میں ساکشی دے گا، گواہ بنے گا، شاہد ہوگا ہمارے گناہوں کے بارے میں، ہم نے جو کچھ کیا، چھوٹا یا بڑا، بتائے گا۔ میرے بھائیو، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گناہ ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ کے ساتھ لگے ہوئے دو فرشتے ہیں اللہ کی جانب سے مقرر ہیں، جو آپ کے اعمال، آپ کی اچھائیوں کو، برائیوں کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین کہاں ہیں؟ کہاں آپ بھاگ کر جائیں گے میرے بھائیو؟ اس لیے غنیمت جانیں، اللہ نے ماہ رمضان عطا کیا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان مل پائے گا یا نہیں۔ سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ سے وعدہ کرتے ہوئے کہ اللہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ اب میں پوری زکوٰۃ اپنے مالوں میں سے نکال کر کے غریبوں کا حق ادا کروں گا، اللہ اب کوئی گناہ میں نہ کروں گا، پروردگار موبائل کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اللہ یہ سب کچھ تیری نعمت ہے، تیری امانت ہے، آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، جسم کا ایک ایک انگ، شریر کا ایک ایک انگ، جسم کا ایک ایک حصہ تیری امانت ہے، اللہ تیری امانت میں خیانت نہیں کروں گا، پروردگار عالم مس یوز نہیں کروں گا، غلط استعمال نہیں کروں گا۔ آپ اللہ سے سچ توبہ کریں، اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، اللہ چاہے گا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی کہ توبہ استغفار کے تعلق سے سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں پہ نادم شرمندہ ہو کر بلا تاخیر جتنا جلد ہو سکے اللہ سے توبہ استغفار کرنی، کہ بار بار چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، بار بار آپ توبہ کریں۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کی روایت ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگو توبہ استغفار کرو، میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو رب نے معاف کر دیا ہے، اللہ کے نبی توبہ استغفار اتنی کثرت سے کہ کم سے کم دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ توبہ استغفار کے جو کلمات ہیں، دعائیں نبی سے ثابت، کم سے کم ان کو یاد بھی کریں۔ عربی کے جو الفاظ ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔
سید الاستغفار ہیں، اللہم رب لا الہ الا انت خلقتنی، بہت سارے کلمات ہیں، الفاظ ہیں، شبد ہیں توبہ الاستغفار کے ذریعے سے. یعنی تو کم سے کم اپنی زبانی میں، اپنے شبد میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے سنا ہے، گزارش ہے، نویدن ہے، درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں شیئر کر کے. اللہ آپ کو بھی اجر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.